السلام علیکم۔ اردو فکشن میں خوش آمدید۔ آپ سب کیسے ہیں؟ عشق کا عین کی 20ویں قسط کی طرف چلتے ہیں۔ شاہ فرید کے مکان کے رنگ و روغن کا کام مکمل ہو گیا، لیکن جو تعلق قائم ہو گیا تھا وہ الہی بخش کی زندگی میں نہیں ٹوٹا تھا۔ ہر اسلامی ماہ کی 10 تاریخ کو الہی بخش شاہ صاحب کے پاس آتا، سلام اور دستے بوسی کرتا، پھر کہتا، باجی مجھے یاد ہے الہی بخش کل 11 تاریخ ہے۔ شاہ صاحب اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہہ دیتے، میں یہ تاریخ کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم ہر ماہ کیوں تکلیف کرتے ہو؟ تکلیف نہیں باجی، یہ میرا فرض ہے۔ شاہ صاحب جاتے اور شریک ہوتے، سب کچھ اسی طرح ہوتا جیسے پہلی بار ہوا تھا۔ اب شاہ صاحب کے بیٹے بھی ضد کر کے ان کے ساتھ آ جاتے تھے۔ انہیں الہی بخش سے بڑی انسیت تھی، وہ وہاں جا کر بہت خوش ہوتے تھے۔ انہی معمولات میں 3 سال گزر گئے۔ ان 3 برسوں میں الہی بخش کی صحت اور خراب ہو گئی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں بدلا۔ الہی بخش کے دل میں حج بیت اللہ اور روضہ رسول پر حاضری کی خواہش شدید سے شدید تر ہوتی گئی تھی، لیکن اس نے اس سلسلے میں کبھی بیٹوں سے بھی فرمائش نہیں کی۔ پھر اللہ نے بیٹوں ہی کے دل میں ڈال دی۔ اسی سال انہوں نے مل کر اسے 30,000 روپے دیے کہ وہ حج کر آئے۔ اس سال الہی بخش بہت خوش تھا، اس کی آرزو پوری ہونے والی تھی۔ وہ دن گن رہا تھا۔ ایک دن وہ پہاڑی پر اپنے پسندیدہ درخت کے نیچے کسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ ایک شخص اس کے پاس چلا آیا۔ بابا، پانی والے بابا، اس نے کئی بار پکارا۔ الہی بخش نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اسے ایک نظر میں اندازہ ہو گیا کہ آنے والا بڑا ضرورت مند ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا جسم رہ رہ کر لرز رہا تھا، ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے۔ الہی بخش اسے غور سے دیکھتا رہا۔ آنے والا جوان تھا، اس کی عمر 30 سے زیادہ نہیں تھی۔ کیا بات ہے بالکہ؟ میرے لیے دعا کرو بابا۔ مسئلہ کیا ہے؟ بابا، میرا بیٹا ہے 4 سال کا، ہمیں جان سے بھی پیارا ہے، وہ کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ مجھے تو بیماری کا نام بھی معلوم نہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن پر 25,000 کا خرچہ ہوگا تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ… وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو پھر جوان آدمی روتے روتے رکا۔ میرے لیے دعا کرو بابا، میں تو مشکل سے 100 روپے روز کماتا ہوں، گھر کا خرچ بھی پورا نہیں پڑتا، زمین یا کوئی ایسی چیز بھی میرے پاس نہیں جسے بیچ کر 25,000 کر لوں۔ میں کیا کروں بابا؟ اللہ جی سے دعا کرو وہ مجھے 25,000 دے میرے بیٹے کو بچا لے۔ الہی بخش کو اس پر بے ساختہ پیار آیا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے 4 سال کے بچے کا تصور کیا جو دھیرے دھیرے موت کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اللہ کا حکم ہو اور 25,000 روپے مل جائیں تو وہ بچہ جوان ہوگا، ان کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے۔ بابا، میرے لیے یہ اکلوتا بیٹا ہی سب کچھ ہے۔ یہ پیدا ہوا تھا تو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اب ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوگی کبھی۔ بابا، میری نسل اسی سے چلنی ہے۔ جوان آدمی پھر رونے لگا۔ یا اللہ، اس بچے کو درازی عمر عطا فرما۔ الہی بخش کے دل سے آواز اٹھی۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں آندیاں چلنے لگیں۔ 25,000 روپے، آپریشن، بچے کی زندگی، یہ لفظ اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ پھر ایک اور لفظ تھرکنے لگا،
حج 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 حج۔ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ ایک طرف ایک آگے جانے والی زندگی تھی تو دوسری طرف موت کی طرف بڑھتی ہوئی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری آرزو۔ ایک اپنے لیے تھی، دوسری کسی اور کے لیے۔ اسے باپ کے الفاظ یاد آئے، اللہ سے عشق کے لیے اس کے بندوں سے عشق، اور عشق میں حساب کتاب تو نہیں ہوتا، اور حساب کتاب میں بھی ننھا پودا گرنے والے دیمک زدہ بوڑھے درخت سے بھاری ہوتا ہے۔ مشکل سے صحیح الہی بخش فیصلے پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک سر دہابرتے ہوئے جوان آدمی سے کہا، مت رو بال کے، اللہ بہتر کرے گا، لیکن پہلے تجھے میری ایک بات ماننا ہوگی۔ جوان آدمی اسے پر امید نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو یہاں درخت کے نیچے لیٹ کر سونے کی کوشش کر، سو گیا تو انشاءاللہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ نہ پوچھنا کہ کیسے حل ہوگا۔ جوان آدمی لیٹ گیا۔ پریشانی میں نیند رات کو بھی نہیں آتی، لیکن اس سے الہی بخش نے بات ہی ایسی کہی تھی کہ وہ 5 منٹ کے اندر اندر سو گیا۔ الہی بخش اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ واپس آیا تو اس کے پاس وہ 30,000 روپے تھے جو اس نے حج کے لیے رکھے تھے۔ اس نے جوان آدمی کو جگایا نہیں۔ وہ سو کر اٹھا تو الہی بخش نے کہا، لے بال کے، انشاءاللہ تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میری ہدایت پر عمل کر، کھڑا ہو اور بسم اللہ پڑھ کر سامنے کی طرف چل۔ ہر درخت کی جڑ دیکھتا رہ، انشاءاللہ 7 درخت پورے ہونے سے پہلے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جوان آدمی اٹھ کھڑا ہوا، لیکن یاد رکھ اس واقعے کا کبھی کسی سے ذکر نہ کرنا اور نہ کسی کو بتانا کہ مجھ سے ملا تھا۔ جوان آدمی بسم اللہ پڑھ کر آگے چل دیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اسے کچھ ملے گا، مگر وہ قطار کے ہر درخت کی جڑ کو غور سے دیکھتا، بلکہ وہ جھک کر ٹٹولتا بھی تھا۔ 5ویں درخت پر پہنچ کر ٹٹولنے کی ضرورت نہیں رہی۔ کپڑے کی وہ پوٹلی دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر بے تابانہ پوٹلی اٹھائی اور اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں نوٹ ہی نوٹ تھے، 30,000 روپے۔ جا بال کے، بیٹے کا علاج کرا، اللہ اسے زندگی دے، اب اس کے صحت مند ہونے تک یہاں نہ آنا، الہی بخش نے پکار کر کہا۔ جوان آدمی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ تیز قدموں سے پہاڑی سے اترنے لگا۔ وقت سست رفتاری سے گزرتا رہا۔ الہی بخش کی صحت خراب تر ہوتی گئی، لیکن معمولات جاری رہے۔ شاہ فرید سے اس کی عقیدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ حج کے دن قریب آ رہے تھے۔ ایک دن مبشر نے کہا، ابا تم نے حج کا کیا کیا؟ الہی بخش سر جھکائے بیٹھا رہا۔ ابا کیا بات ہے؟ خیر تو ہے؟ بیٹے تو سمجھ لے کہ میرا حج ہو گیا، اللہ قبول کرنے والا ہے، الہی بخش نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں ابا، پیسے خرچ ہو گئے بیٹے۔ کوئی بات نہیں ابا، مبشر نے بلا توقف کہا۔ اگلے سال صحیح ابا، پیسوں کی فکر نہ کرو۔ الہی بخش کا دل شکر سے معمور ہو گیا۔ اللہ نے کیسی سعادت مند اولاد دی ہے اسے۔ اس کا خیال تھا کہ بیٹا اس پر برسے گا۔ 30,000 کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہوتی۔ بیٹا پوچھے گا کہ کیا کیا اس رقم کا؟ دیکھ بیٹے، اللہ نے زندگی دی تو اگلے سال صحیح، کون جانے۔ اس نے آہ بھر کے کہا، اللہ تمہیں ہمارے سر پر سلامت رکھے ابا، دل چھوٹا نہ کرو۔ مبشر نے اسے تسلی دی۔ ایک بات بتا بیٹے، الہی بخش نے کہا، تو ناراض تو نہیں مجھ سے؟ کیسی بات کرتے ہو ابا، تو نے پوچھا ہی نہیں کہ میں نے وہ رقم کہاں خرچ کر دی۔ ابا پہلی بات یہ کہ وہ تمہارے پیسے تھے، تمہارا اختیار تھا، چاہتے
خرچ کرتے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے معلوم ہے کوئی بہت بڑی ضرورت ہوگی، ورنہ تم حج کے پیسے خرچ کرنے والے نہیں ہو۔ ابا، مجھے تم سے ویسے ہی کچھ پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ تجھے خوش رکھے بیٹے۔ میرے سارے بیٹے اللہ کی مہربانی سے اتنے اچھے ہیں، اللہ اجر دینے والا ہے۔ الہی بخش نے کسی کو نہیں بتایا کہ اس نے پیسے کہاں خرچ کیے ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے روز ہی سے الہی بخش کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ اس حد تک بیمار ہوا کہ بستر سے لگ گیا۔ اسے خیال آیا کہ اس حال میں تو وہ حج کر بھی نہیں سکتا۔ اس کے اندر ایک طمانینت پھیل گئی، جو ہوا تھا اسی میں بہتری تھی۔ اللہ بہترین رہنمائی فرماتا ہے۔ ہاجرہ دن رات اس کی دیکھ بھال میں لگی رہی، بیٹے بھی خدمت کر رہے تھے، لیکن الہی بخش جانتا تھا کہ اس کی حالت مسلسل بگڑ رہی ہے۔ اس نے کسی کو یہ بات بتائی نہیں۔ بقرعید سے 2 دن پہلے یہ حال ہو گیا کہ وہ بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا تھا۔ عید کے دن الہی بخش بہت مضطرب تھا۔ اصرار کر کے وہ نماز پڑھنے گیا۔ اس نے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ گھر پہنچا تو وہ بے حد نڈھال تھا۔ کچھ دیر وہ لیٹا رہا، پھر اچانک وہ اٹھ بیٹھا۔ اسے خیال ہی ایسا آیا تھا، وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ مزمل نے اسے تھام لیا۔ کیا کام ہے ابا؟ مجھ سے کہو۔ کام ایسا ہے بیٹے کہ خود ہی کرنا ہے۔ الہی بخش اتنا کہتے کہتے ہانپ گیا۔ مجھے شاہ صاحب سے ملنے جانا ہے بیٹے، ڈیری دی ونڈ۔ وہ تو بہت دور ہے ابا، میں انہیں بلا لاتا ہوں۔ الہی بخش کا ہاتھ اٹھا، لیکن اس نے خود کو روک لیا۔ نہیں بیٹے، میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ تو نے ایسا سوچا کیسے؟ ابا، تمہاری حالت ایسی نہیں ہے۔ میں جا سکتا ہوں اور جاؤں گا، تو مجھے لے چل بیٹے۔ الہی بخش گڑ گڑانے لگا۔ مزمل نے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ عمر بھر اطاعت کرنے والی ہاجرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ انکار کیسے کر سکتی تھی؟ ٹھیک ہے ابا، میں گاڑی لے آتا ہوں۔ بیٹے، مجھے پیدل جانا ہے۔ بادل نخواستہ مزمل اسے سہارا دے کر باہر لے آیا۔ الہی بخش کو ہر چند قدم کے بعد رکنا پڑتا تھا۔ ہر بار وہ رکتا تو بیٹے کے چہرے کو غور سے دیکھتا، لیکن سعادت مند بیٹے کی پیشانی پر کوئی شکن اور چہرے پر تقدر کا کوئی سایہ نظر نہیں آیا۔ دھوپ چڑھ رہی تھی۔ انہوں نے آدھے سے کچھ زیادہ فاصلہ طے کیا ہوگا کہ سامنے سے فریشاں آتے نظر آئے۔ وہ الہی بخش اور مزمل سے عید ملے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں باجی سرکار؟ الہی بخش نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہی طرف جا رہا تھا الہی بخش، پتہ چلا تھا تم بیمار ہو۔ الہی بخش کا جسم لرزنے لگا۔ مجھے گناہگار کر رہے تھے باجی، اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اس حال میں میرے پاس آ کر تم مجھے گناہگار کر رہے تھے۔ کیا میں تم سے ملنے نہیں آ سکتا؟ میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں سرکار۔ اب کیا ارادہ ہے؟ آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلوں گا باجی۔ شاہ فرید نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت ضد کرتے ہو، چلو میں تمہیں لے کر چلوں گا۔ الہی بخش اچانک تن کر سیدھا ہو گیا، جیسے جسم میں نئی روح دوڑ گئی ہو۔ آپ میرا ہاتھ تھام کر مجھے سہارا دے رہے ہیں باجی؟ ہاں، یہ میرا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ الہی بخش مزمل کی طرف مڑا۔ بیٹے تو گھر چلا جا، اب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں توانائی تھی۔ 2 گھنٹے بعد تو مجھے لینے کے لیے آ جانا۔ اس کی ضرورت نہیں، شاہ فرید نے کہا۔ میں الہی بخش کو خود لے آؤں گا۔ مزمل نہ چاہتے ہوئے بھی واپس چلا گیا۔ شاہ فرید الہی بخش کو سہارا دے کر اپنے گھر تک لائے۔ انہوں نے اسے پلنگ پر بٹھایا اور تواضع کی، لیکن ان کے اصرار کے باوجود الہی بخش لیٹنے کو تیار نہیں ہوا۔ باجی
کل 11 تاریخ ہے۔ مجھے یاد ہے الہی بخش، ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ شاہ فرید نے ہمیشہ کی طرح کہا، پھر بھی باجی میرا تو فرض ہے کہ دعوت دینے آؤں۔ ایک بات بتاؤں الہی بخش، شاہ صاحب نے کہا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ الہی بخش نے گہری سانس لی، زندگی کا کام آ گئی سرکار، محبت آسان ہو گئی، اس نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دیر تک روتا رہا، ہچکیاں بند گئیں۔ میں اس قابل نہیں تھا باجی سرکار، بس اللہ کی دین ہے، اس کا کرم ہے، اب مجھے زندگی سے کچھ نہیں چاہیے۔ سجاد حسین نے پانی لا کر دیا، پانی پی کر اس کی طبیعت ذرا سنبھلی۔ وہ دیر تک شاہ صاحب کی باتیں سنتا رہا، خود وہ بہت کم بولا اور اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیٹھ نہیں لگائی۔ شام ہوئی تو شاہ صاحب نے کہا، الہی بخش اب کہو تو میں تمہیں گھر لے چلوں۔ الہی بخش اٹھ گیا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے شاہ صاحب کے بیٹوں کے ہاتھ بڑی بےتابی سے چومے۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے دیوار کو بڑی محبت سے چھوا، اس کے ہونٹ یوں ہلے جیسے وہ دیوار سے کچھ کہہ رہا ہو۔ دیوار پر رنگ اسی کا تھا۔ باہر نکلا تو وہ جھکا اور اس نے دروازے کی چوکھٹ کو چھوا، اس کے ہونٹ پھر ہلے۔ راستے میں اس نے شاہ صاحب سے کہا، ایک بات میں بھی کہوں باجی؟ کہو الہی بخش، اب شاید میں یہاں کبھی نہ آؤں۔ اصل میں آپ کو آخری سلام کرنے آیا تھا۔ اللہ تمہیں بہت عمر دے الہی بخش، ایسی باتیں نہیں سوچتے۔ الہی بخش نے کچھ نہیں کہا۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے کہا، باجی میرے گھر میں نہیں آئیں گے؟ کیوں نہیں؟ الہی بخش کی آواز توانا ہو گئی۔ وہ چیخ چیخ کر ہاجرہ اور بیٹوں کو ہدایت دیتا رہا کہ وہ شاہ صاحب کی تواضع کریں۔ شاہ صاحب نے بھی اس روز تعرض نہیں کیا۔ ان کے جانے کے بعد الہی بخش اچانک نڈھال ہو گیا۔ رات ہوتے ہوتے اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ بیٹے ڈاکٹر کو بلانے پر مصر تھے، لیکن اس نے انہیں روک دیا۔ کل تک میں ٹھیک نہ ہوا تو ڈاکٹر کو بلا لینا، اس نے کہا۔ اب تم لوگ میرے پاس بیٹھو۔ ہاجرہ اس کے پاؤں دبانے لگی۔ مبشر سر سہلا رہا تھا اور مدثر مزمل اس کے ہاتھ سہلا رہے تھے۔ دیکھو، کوئی قیامت تک نہیں جیتا، کوئی ساری عمر اپنوں کے ساتھ نہیں رہتا، اس نے کہا۔ میری باتیں غور سے سنو اور یاد رکھنا۔ ہاجرہ چپکے چپکے رونے لگی۔ دیکھو، لوگ مجھے پہاڑی پر دفن کرنا چاہیں گے، ایسا نہ ہونے دینا، مجھے گاؤں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ وہ بیوی اور بیٹوں کی کیفیت سے بے نیاز کہتا رہا، میرا پیغام سب کو دے دینا کہ میری قبر پر صرف فاتحہ پڑھیں، اس سے مزار نہ بنائیں، شرک نہ کریں۔ میں کسی قابل نہیں تھا، صرف دل آزاری سے بچنے کے لیے جھوٹا پیر بن گیا تھا۔ اور میرے بیٹو، یہ لنگر کا سلسلہ بھی بند کر دینا اور تمہیں جو ہمیشہ سمجھاتا رہا وہی کرنا۔ لوگوں کی عزت، لوگوں سے محبت، سعادت کا احترام، اور ہاں، میرے ہر معاملے میں باجی سے مشورہ کرنا۔ تم سب بھی میری کوتاہیوں معاف کر دینا اور دوسروں سے بھی کہنا کہ میں نے سب سے معافی مانگی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ میری مغفرت کے لیے دعا کرتے رہنا اور دوسروں سے بھی کرانا۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ دیر تک چپ رہا۔ مبشر نے دیکھا وہ سو گیا تھا۔ اس نے اشارے سے دوسروں کو بتایا۔ تینوں بھائی دبے قدموں وہاں سے ہٹ آئے۔ صرف ہاجرہ اس کے پاؤں دباتی رہی۔ پاؤں دباتے دباتے وہ خود بھی سو گئی۔ صبح وہ جاگی تو الہی بخش اس وقت بھی سو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ بہت پرسکون اور صحت مند لگ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی بہت حسین خواب دیکھ رہا ہو۔ ہاجرہ کو احساس ہوا کہ وہ بے حس و حرکت ہے۔ اس نے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا، وہ برف سی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ پنچھی پنجرا توڑ کے اڑ چکا تھا۔ وہ ذی الحج کی 11ویں تاریخ تھی، لیکن اس روز لنگر نہیں ہوا۔ مرید آئے تو اس لیے تھے، لیکن اس روز انہیں بس مرشد کو کندھا دینا تھا۔
جنازے میں ایک ایسا جوان شخص بھی تھا جو رو رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، بابا، پانی والے بابا، میرا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے بابا۔ بانڈا بانڈنگ کے جلاہے الہی بخش کی کہانی ختم ہو چکی تھی۔ الہی بخش کی کہانی جس کا خمیر ہی عشق سے اٹھا تھا، لیکن الہی بخش کی کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ چوتھے دن تینوں بیٹوں نے ماں کے سامنے وہ بکس کھولا جسے الہی بخش بہت عزیز رکھتا تھا، کسی کو چھونے نہیں دیتا تھا، اور بکس کھلنے کے بعد وہ سب حیران کھڑے تھے۔ بکس میں زیادہ چیزیں نہیں تھیں۔ سب سے اوپر ایک پھول دار کاغذ اور ایک چھوٹا سا کارڈ تھا۔ کارڈ پر بہت خوبصورت تحریر میں لکھا تھا، الہی بخش کے لیے سالگرہ کی دلی مبارکباد اور نیک خواہشات اور خلوص و محبت کے ساتھ سعدی۔ پھول دار کاغذ کے نیچے پیکٹ تھا۔ مزمل نے پیکٹ کو کھولا تو گتے کی پیکنگ نمودار ہوئی۔ پیکنگ میں سے ہلکے نیلے رنگ کی خوبصورت شیشی نکلی جس میں زرد سیال بھرا ہوا تھا۔ یقیناً وہ کوئی خوشبو تھی، باہر کی خوشبو۔ مزمل نے بلا ارادہ اسپرے کیا، خوشبو کی پھوار نکلی اور خوشبو ہر طرف پھیلنے لگی۔ وہ بہت پیاری خوشبو تھی۔ دونوں بھائیوں نے چونک کر دیکھا تو مزمل کسیا گیا، مگر خوشبو پر اس کا اختیار نہیں تھا، وہ تو اب پھیل رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ہاجرہ نے مدثر سے پوچھا۔ خوشبو ہے اماں، ابا کے کسی دوست نے کبھی انہیں تحفہ دیا تھا۔ تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں طے کیا کہ وہ ماں کو حقیقت کبھی نہیں بتائیں گے۔ تینوں اپنی اپنی جگہ سعدی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ کیسا عجیب نام ہے، سعدی۔ اس سعدی سے ابا کا کیا تعلق ہوگا؟ یہ کب کی بات ہے؟ کہاں کی بات ہے؟ خوشبو کے نیچے ایک پینٹ اور شرٹ تھی، جوتے تھے، جس میں جرابیں تھیں، کپڑے بالکل نئے لگ رہے تھے۔ الہی بخش نے ہمیشہ اس بات کا بہت خیال رکھا تھا، باقاعدگی سے فنائل کی گولیاں ڈالا کرتا تھا۔ سب حیرت سے ان چیزوں کو دیکھتے رہے۔ یہ طے تھا کہ کپڑے ایک بار بھی نہیں دھلے تھے۔ بیٹے سوچ رہے تھے، ابا یہ کپڑے پہنے ہوں گے، جانے کیا عمر ہوگی اس وقت ان کی، کیسے لگ رہے ہوں گے انہیں پہن کر۔ وہ تصور میں باپ کو یہ کپڑے پہنے دیکھنے لگے۔ ہاجرہ بھی یہی کچھ دیکھ کر اور سوچ رہی تھی۔ وہ سب وقت کے طلسم کے اسیر تھے، وقت ہی اس طلسم کو توڑ سکتا تھا، اور وقت نے ہی توڑا۔ دروازے پر دستک نے ان سب کو چونکا دیا۔ مدثر نے دیکھا، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ موٹر سائیکل سوار وردی پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ الہی بخش صاحب یہیں رہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی، کیا بات ہے؟ یہ پیکٹ ہے ان کے نام۔ کہاں سے آیا ہے؟ کراچی سے۔ آپ الہی بخش صاحب کو بلا دیں، وہ تو نہیں آ سکتے، مدثر نے اداسی سے کہا۔ تو ان سے رسید پر دستخط کرا دیں۔ 3 دن پہلے ابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ کورئر کو شاک لگا، وہ وہیں دعا کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے جناب، آپ اس رسید پر دستخط کر دیں۔ مدثر نے دستخط کیے اور پیکٹ لے کر گھر میں آ گیا۔ گھر میں اس پر بحث شروع ہوئی کہ پیکٹ کھولا جائے یا نہیں۔ پیکٹ پر بھیجنے والے کا پتہ موجود تھا، وہ آفتاب حسین نامی کسی ایڈوکیٹ نے بھیجا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ آخر مزمل نے کہا، ابا نے کہا تھا میرے معاملے میں باجی سے مشورہ کرنا، ہمیں یہ پیکٹ لے کر باجی کے ہاں چلنا چاہیے۔ اس پر دوسرے دونوں بھائی بھی متفق ہو گئے۔ ہاجرہ کو تو کسی معاملے سے دلچسپی نہیں تھی، وہ بس گمسم بیٹھی تھی۔ تینوں بھائی پیکٹ لے کر شاہ فرید کے گھر پہنچے۔ شاہ صاحب نے انہیں عزت سے بٹھایا۔ کیا بات ہے بالکو؟ باجی، ابا کے نام یہ پیکٹ آیا ہے، ہمیں اسے کھولنا چاہیے یا نہیں؟ ہم یہ آپ کے پاس لے آئے ہیں۔
مدثر نے کہا اور پیکٹ شاہ صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ شاہ صاحب نے پیکٹ لے لیا۔ ان کے کانوں میں الہی بخش کی کہی ہوئی ایک بات گونج گئی۔ اس نے کہا تھا، میں اپنے بچوں کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں، کچھ چھپانا نہیں چاہتا ان سے، لیکن مجھے بتانا نہیں آتا، کیسے بتاؤں؟ شاہ صاحب نے سوچا، ممکن ہے یہ پیکٹ ہی بچوں کو باپ کے بارے میں کچھ بتانے والا ہو، تم لوگ اسے کھول لو۔ انہوں نے کہا، باجی آپ ہی کھول کر دیکھ لیں، پھر فیصلہ بھی آپ ہی کریں گے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ ابا نے ہمیں یہی ہدایت کی تھی، مبشر نے کہا۔ شاہ فرید نے بڑی احتیاط سے لفافہ چاک کیا، اندر سے ایک خط اور ایک لفافہ نکلا۔ انہوں نے خط پڑھا، الہی بخش صاحب، آپ کو حیرت ہوگی کیونکہ آپ مجھ سے واقف نہیں، میں بھی آپ سے واقف نہیں ہوں۔ میں اپنا تعارف کرا دوں، میرا نام آفتاب حسین ہے اور میں وکیل ہوں۔ گزشتہ 20 سال سے میں اپنی موکلہ محترمہ سعدیہ بیگم کے مالی اور کاروباری امور کا نگراں ہوں۔ کوئی 6 ماہ پہلے بیگم صاحبہ نے مجھے طلب کر کے ایک خط اور آپ کا پتہ مجھے دیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ ان کی موت کے بعد میں یہ خط آپ کو پوسٹ کروں۔ آپ کو یہ جان کر دکھ ہوگا کہ ابھی چند روز پہلے 10 ذی الحجہ کو شام 6 بجے محترمہ سعدیہ بیگم کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ہدایت کے مطابق آپ کی یہ امانت کورئیر سروس کے ذریعے آپ کو ارسال کر رہا ہوں۔ کارائے لائقہ سے یاد فرمائیے گا۔ والسلام، خلوص کیش، آفتاب حسن ایڈوکیٹ۔ شاہ فرید خط پڑھنے کے بعد چند لمحے سوچ میں ڈوبے رہے، پھر انہوں نے خط مدثر کی طرف بڑھا دیا۔ تینوں بھائیوں نے مل کر وہ خط پڑھا اور شاہ صاحب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرا خیال ہے یہ ذاتی نوعیت کا خط ہے، تمہیں یہ خط پڑھ لینا چاہیے، شاہ صاحب نے کہا۔ تینوں لڑکوں نے نفی میں سر ہلایا۔ الہی بخش تمہارے سامنے اپنی پوری زندگی کھول کر رکھنا چاہتا تھا۔ یہ بات اس نے خود مجھ سے کہی تھی، لیکن وہ بے بسی محسوس کرتا تھا، کچھ بتا نہ سکا۔ شاید یہ تمہارے لیے موقع ہے کہ تم اپنے باپ کو جان سکو، اسے سمجھ سکو۔ یہ خط کھول لو، تمہیں یہ حق حاصل ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تینوں متفق تھے۔ مدثر نے کہا، باجی آپ معاملات کے لیے ابا نے آپ کو نامزد کیا تھا، آپ یہ خط کھولیں اور پڑھیں، پھر مناسب سمجھیں تو ہمیں بھی پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ شاہ فرید چند لمحے ہچکچائے، پھر انہوں نے دوسرا لفافہ چاک کیا اور خط نکال لیا۔ ان کے ہاتھوں میں لرزش تھی اور دل کانپ رہا تھا۔ وہ مرنے والے کی ذاتی زندگی میں داخل ہونے والے تھے، کون جانے اس میں کیسے کیسے راز ہوں۔ چھلکتی آنکھوں سے انہوں نے خط پڑھنا شروع کیا۔